کی جو بہن ہیں وہ پیگننٹ تھیں، شوہر نے 3 طلاقیں دے دی ہیں۔ اب انہوں نے سورہ طلاق کا حوالہ دینے لگے تو میرے پیارے بھائی، میں ہمدردی رکھتا ہوں آپ سے، اور آپ اس وقت صدمے میں ہیں، غم میں ہیں، اور اکثر میں نے دیکھا ہے کہ جب اس قسم کی اچانک افتاد گھر پہ پڑ جاتی ہے تو انسان مسائل معلوم کرتا ہے، کہیں سے اگر اس کو سخت مسئلہ محسوس ہوتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ کوئی نرم مسئلہ مل جائے، کہیں نہ کہیں سے ہمیں کوئی ایسی چیز مل جائے کہ جس سے گھر بس جائے۔ پھر وہ خود اسٹڈی کرنا شروع کر دیتے ہیں، کبھی انٹرنیٹ پہ چلے جاتے ہیں، مفتی گوگل صاحب زندہ باد، اور کبھی تشریحات پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ آیت نمبر 229 میں واضح طور پر ارشاد فرمایا الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ طلاقیں اگر مرد 2 دے دے تو گنجائش ہے، یا تو پھر تیسری دے کے چھوڑ دے، یا طلاق ہی نہ دے، چھوڑ دے حد تک عدت گزر جائے تو فارغ ہو گئی، یا پھر مطلب اس کو اپنے پاس رکھ سکتا ہے۔ لیکن اس کے متصل اگلی آیت میں فرمایا فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، کہ پھر اگر یہ شوہر اپنی زوجہ کو تیسری طلاق دے دے، کیونکہ تیسری طلاق کا یہ مسئلہ ہے بالاتفاق کہ اگر وہ تیسری طلاق دے دے تو پھر یہ لڑکی پہلے والے کے لیے حلال نہ ہوگی جب تک کہ اس کے علاوہ کسی اور شخص سے نکاح نہ کر لے۔ تو سورہ طلاق پہ جانے کے بجائے پہلے سورہ بقرہ کو پڑھ لیں، اس میں جو رجوع کا لکھا ہے سورہ طلاق میں، وہ صورت یہ ہے کہ اگر شوہر نے 1 یا 2 طلاقیں دی ہوں، اگرچہ وہاں ذکر نہیں ہے، لیکن فَإِن طَلَّقَهَا اس آیت کو سامنے رکھیں گے تو واضح ہو جائے گا کہ تیسری طلاق کے بعد تو حلالہ ہے، یہ ادھر ثابت ہو گیا۔ تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اگر سورہ طلاق میں رجوع لکھا ہے تو وہ 3 طلاق کے بعد رجوع کا نہیں لکھا ہوگا، کیونکہ اس کے بعد تو حلالہ ہے، وہ ضرور 1 یا 2 طلاقوں کے بعد کا مسئلہ ہے۔ اس لیے ہم عوام سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ کو اجازت نہیں ہے کہ از خود آپ قرآن کو لے کے بیٹھ جائیں۔ ایک بہن نے مجھے کال کی کہ مفتی صاحب ویسے تو میں نے سورہ طلاق میں مسئلہ پڑھ لیا ہے، لیکن میں اور سرچ کر لیا انٹرنیٹ پر، لیکن میں چاہتی ہوں کہ آپ مجھے جواب دے دیں۔ میں نے کہا بہن آپ تو ماشاءاللہ بہت بڑی عالمہ ہیں کہ آپ کی رسائی تو مفتی گوگل صاحب تک ہے اور آپ نے سرچ بھی کر لیا ہے، ہم تو طالب علم ہیں، وہیں سے آپ پڑھیں۔ تو پھر وہ جواب میں انہوں نے کہا، اور میں نے جان بوجھ کے یہ کہا، اور وہی ہوا کہ انہوں نے کہا کہ صاحب میں پڑھ تو چکی ہوں لیکن اطمینان قلب نہیں ہو رہا۔ تو جب معلوم یہ ہوا کہ آپ کو اطمینان قلب حاصل ہی اس وقت ہوگا جب کوئی مستند شخص، جس کو آپ مستند سمجھتے ہیں، میں تو ایک طالب علم ہوں ویسے بات کہہ رہا ہوں، جب تک کسی مستند شخص سے آپ نہ پوچھ لیں اطمینان قلب حاصل نہیں ہوتا تو پھر اپنی سرچنگ کو چھوڑ دیں، پہلے ہی مستند شخص کے پاس آ جائیں، یہ سب سے بیسٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں جانتے تو اہل علم سے سوال کرو۔ اب صرف 1 منٹ رہ گیا، صرف میں ایک کویسچن لے لیتا ہوں کہ کسی نے پوچھا تھا نکاح کے بارے میں، تھا کہ قاضی صاحب نے صرف 1 بار قبول کروایا لڑکے سے، 3 بار نہیں، اور ختم ہو گئی محفل، نکاح رہا کہ نہیں رہا، یا نکاح ہوا کہ نہیں ہوا، تو بالکل نکاح ہو گیا۔ 3 دفعہ بس فارمیلٹی پوری کرتے ہیں، ورنہ 1 دفعہ بھی سے بھی قبول ہو جاتا ہے اور نکاح بالکل درست ہے۔ اب اپنے میزبان کو، ہماری کیو ٹی وی کی پوری ٹیم کو اجازت مرحمت فرمائیں، آپ ہمارے لیے دعا کیجیے، ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اپنے والدین کی بہت زیادہ خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کی دعاؤں کی برکت سے جنت کا حصول آسان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔